دوستوں میں بھی ہیں. مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے. میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں, میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں, میرے دوستوں میں بھی ہیں, لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہو ہم سلفی ہیں. سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو ایک کس نے قرار دیا, سلف سے دکھا دیں آپ. میں آپ کو دکھا دوں گا سب 3 کو 3 کہتے تھے. میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ پہ. میرے تفسیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان, وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی. تو یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. سلف میں دکھا دو بھائی کس نے 3 کو ایک کہا ہو. یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں, سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے. جی جی, ہم طلاق والے مسئلے پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلف سے دکھا دیں کہ کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, ذرا دیکھیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1472. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی, اور وہ ابی بکر عہد صدیقی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. وہ سنتین من خلافت عمر, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. اب بتائیے یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے. اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی 2 سال تک. تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں تمام کے تمام صحابہ, تمام کے تمام سلف, ان سب کا بلکہ بعض اہل علم نے تو اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے. اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ صحابہ کرام جو ہے 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے. وعلیکم السلام علیکم. جی شیخ, رک گئی تھی, کچھ نیٹ کا شاید پرابلم تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں, جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں واضح طور پہ ثبوت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اسی طرح سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی 2 سالہ دور میں تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اگر ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے. چنانچہ بہت سارے اہل علم نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مِنْكُمْ. اچھا, یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے, تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم سے زیادہ ہمیں حق ہے کہ ہم دعویٰ کریں اجماع کا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي أَحَدِ الصِّدِّيقِ أَحَدٌ رَدَّ ذَلِكَ وَلَا خَالَفَهُ. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو کسی بھی صحابی نے اس کی تردید نہیں کی اور کسی بھی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اور زاد المعاد جلد 5 صفحہ 247 پر امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بل لو شئنا لقلنا, بلکہ اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ولصدقنا, اور ہماری بات صحیح ہوگی کہ ان ھذا کان اجماعا قدیما, کہ یہ پرانا اجماع یہی تھا. لم یختلف فی علی عہد صدیق اثنان, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کی اس میں 2 رائے نہیں تھی, سب کا اس پہ اتفاق تھا. اسی طرح سے ایک اور عالم ہے امام یوسف بن احمد جمال الدین رحمہ اللہ, 798 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی کتاب ہے سیر الحاس, اس میں صفحہ نمبر 466 پر فرماتے ہیں کہ الطلاق الثلاث, اچھا اس کتاب میں ان کی کتاب کے حوالے سے نقل ہے کہ الطلاق الثلاث واحدہ, کہ 3 طلاق ایک ہوگی, کما صحت بھی سننا, جیسا کہ صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے. وجتمعت علیہ الصحابۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر و بعض خلافت عمر, جیسا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتفاق تھا, اسی طرح سے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی سال میں جو ہے اتفاق اجماع تھا. تو کئی اہل علم نے باقاعدہ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ, اور باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت آ گئی ہے کہ عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2 سال کے اندر 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا. اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بتا دو, ہم کہتے ہیں کہ فاروقی عہد فاروقی میں جو تعزیری قانون آیا تھا اس قانون سے پہلے
مفتی صاحب ان کی پوری جماعت بلکہ چاروں مسلک والے مل کر کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عہد صدیقی میں 3 طلاق کو 3 کہا گیا. یہ سارے لوگ پوری دنیا کے مقلدین مل کے کوئی ایک روایت بتا دیں, صرف ایک روایت, کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ عہد صدیقی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا دور تھا پہلے خلیفہ کا, اسی طرح سے دوسرے خلیفے کا جو شروع کا 2 سالہ دور تھا, اس میں کسی ایک صحابی نے بھی یا کسی ایک تابعی نے بھی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہو, یہ کہیں سے بھی مفتی صاحب دکھا دیں. یہ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے, نہ کسی نے ایسا دکھایا ہے. تو بھائی اس بات پہ بھائی آپ ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں یا پوری صحابہ کرام کی پوری جماعت اور عہد صدیقی کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے, آپ اس میں کسی ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں. اور رہی بات عہد فاروقی میں جو فیصلہ ہوا تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بھائی 3 طلاق اگر کسی نے دی تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے, تو یہ فتویٰ شرعی فتویٰ نہیں تھا بلکہ یہ ایک تعزیری قانون تھا, یہ ایک طرح کی سزا تھی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, جیسا کہ صحیح مسلم کی اسی روایت میں حدیث نمبر 1472 میں ہے کہ فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ ناتن, کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کی جس میں ان کے لیے گنجائش تھی. فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم, تو کہا کہ ہم اگر انہی کو اس پہ نافذ کر دیں تو کیسا رہے گا, پھر انہوں نے نافذ ہی کر ڈالا. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گنجائش تھی, یعنی اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو گنجائش تھی اس کے لیے کہ 3 طلاق کو ایک شمار کرتا, لیکن ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا اور یہ بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نافذ کر دیں. چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا. تو یہ ایک تعزیری سزا تھی, یہ ایک جو ہے قانون تھا, یہ ایک طرح کی سزا تھی, یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کر نہیں کہا کہ قرآن و حدیث میں ایسے ہی ہے اس لیے میں یہی فتویٰ دیتا ہوں اور پہلے جو ہو رہا تھا میں اس کو بدلنا ہوں, بالکل نہیں, بلکہ کہا کہ ہم اس کو سزا کے طور پر ہم اس پہ نافذ کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے گنجائش تھی لیکن ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ تعزیری قانون تھا, یہ فتوی کی حیثیت نہیں. اب ظاہر سی بات ہے, ان کا مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے بعد جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا, یہ تعزیری فتویٰ تھا, یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا, یہ جو قانون بنایا, تو ان کا کہنا یہ کہ یہ اس سے پہلے تو نہیں دکھا سکتے لوگ, لیکن یہ لوگ یہ سارے حوالے جو دیتے ہیں یہ عہد فاروقی کے 2 سال کے بعد کے حوالے دیتے ہیں. تو جتنے بھی صحابہ کرام کے حوالے دیتے ہیں اس کے بعد حوالے دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان صحابہ کرام نے 3 طلاق کو 3 کہنا شروع کیا. تو بھائی جب یہ سرکاری قانون بن چکا ہے, خلافت سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سرکاری قانون بن چکا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کو یہی سزا دی جائے گی, کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا, یعنی ان کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا جائے گا. تو جب یہ قانون بن چکا ہے تو بھائی قانون کی مخالفت کیوں کریں گے؟ جب خلیفہ نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس قانون کی مخالفت صحابہ کرام کیوں کریں گے؟ ہاں, اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہوتا, اگر یہ کہا ہوتا کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے, تو یقیناً بہت سارے صحابہ کرام اختلاف کرتے, لیکن خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو شریعت کا حکم نہیں کہا, قرآن و حدیث کا حکم نہیں کہا, بلکہ ایک تعزیر کا. تو ظاہر سی بات ہے جب تعزیر کہا ہے تو خلیفہ کو ایک اختیار ہے کہ ایسا کوئی تعزیری قانون بنا سکتا ہے. بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو, اسلامی حکومت میں کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنا سکتا ہے. تو صحابہ نے اس قانون سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قانون ایک قانون تھا, یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ اس سے اختلاف کیا جاتا. اس لیے جب یہ قانون بن گیا تو سارے صحابہ اسی قانون کا خیال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے, حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو بھی 3 طلاق دے دیا ہے تو اس کو بھی بولتے تھے ہو گئی. کسی بھی طرح سے کسی نے 3 طلاق دے دیا تو کہتے تھے ہو گئی, کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے. تو جب قانون بن چکا تو اس قانون کی روایت کے وہ حوالے ہیں جسے مفتی صاحب اور ان کے گروپ والے اس کو بالکل شریعت کا کوئی شرعی فتویٰ قرار دیتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قانون بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا, پھر وہ ختم ہوا, پھر دوسرے صحابہ کرام کا دور آیا.
لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا, اور پھر ہر دور میں, میری باقاعدہ ایک ویڈیو ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں, کہ ہر صدی میں ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ. مفتی صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی, اب وہ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا. ایسا نہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے میں نے ہر صدی میں ہر دور میں اہل علم کے فتاووں کے حوالے دیے ہیں کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں, ہر صدی میں ایسے علماء موجود رہیں جو 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ صرف ابن تیمیہ نے ایسا کہا, ان سے پہلے کسی نے کہا, یہ غلط ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوری امت کا اسی پہ اتفاق اجماع تھا, اور اس اجماع کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے توڑا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا, پھر وہ قانون چلتا رہا. لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام بھی فتویٰ دینے لگے, تابعین بھی, بلکہ ہر دور میں لوگ فتویٰ دینے لگے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنن ابی داؤد میں ایک روایت کے تحت موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 2197. اس کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ, کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ساتھ کہتا ہے انت طالق ثلاثا, تم پر 3 طلاق, بفم واحد, یک منہ کہتا ہے, یعنی ایک ہی بار, ایک بارگی کہہ دیتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق, فہی واحدۃ, تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی. اس روایت پر میں نے اپنی کتاب, جو میری کتاب ہے احکام الطلاق, اس کی سند پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی کئی روایت موجود ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً یہ منقول ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق کہہ دیا تو وہ ایک شمار ہوگی. اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں, یہ غلط بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد فاروقی میں جو قانون بنا, اس سے پہلے بھی, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے, اور پھر اس کے بعد بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اس لیے مفتی صاحب کا یہ مطالبہ, یہ دعویٰ کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور رہی بات اختلاف کی, تو دیکھیے اختلاف تو باقاعدہ ان کے علماء نے بھی ذکر کیے, یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نے ایسا نہیں کہا. امام طحاوی رحمہ اللہ, ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الاثار ہے, اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر, کہ اس میں ہے کہ فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا معا, کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا, فقد وقعت علیہا واحدۃ, تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی, اذا كانت فی وقت سنت, اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو. ذالک ان تکون طاہرۃ, سنت کیا ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو, فی غیر جماعین, ہم بستری نہ ہوئی ہو. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی, وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ وہ یہ حدیث صحیح مسلم کی, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تو حنفی امام ہے, امام طحاوی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کرنے والے حدیث سے دلیل بناتے ہیں, اور مفتی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں. عجیب بات ہے, یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ سے زیادہ آپ کو علم ہے, وہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں, بلکہ اختلاف کرنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں, اختلاف بھی ذکر کر رہے ہیں, دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کسی نے کہا نہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہر دور میں 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. جی, کہ بھی مقلد ہی رہ جاتا ہے. بہرحال میرے خیال سے کافی تفصیل سے اس ویڈیو کا جواب آ گیا ہے. شیخ کفایت اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. میں بلکہ گزارش کروں گا شیخ سے کہ ایک جواب جو ہے مختصر آپ اسٹوڈیو پہ آ کر کے اختصار کے ساتھ ریکارڈ کر دیں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کا بہت وائرل ہو رہا ہے. اور یہ صاحب کیونکہ چیلنج کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دکھاؤ, تو اب یہ چیلنج کا جواب ان کو دے دیا گیا ہے. تو اب تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ خود بھی جو ہے نا, یہ اس کا جواب دیں. اگر چیلنج کرنے والا ایسے کچھ بھی چیلنج کرتا رہے, اس کا جواب دے جائے. اس سے پہلے بھی شیخ کفایت اللہ کی طرف سے بہت سارے سوالات ان پر ادھار ہیں. تو یہ ایک سوال اور مفتی طارق مسعود طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں نا, طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بڑے غرور کے ساتھ کوئی آ کے لائیو بات کر لے. جتنے لوگ بھی سن رہے ہو نا, میں لائیو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر مفتی طارق مسعود صاحب مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں. جو بھی یہ ویڈیو سننا جا کے ان تک پہنچا دے. اتنے غرور کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی آ کے مجھ سے لائیو بات کر لے 3 طلاق کے مسئلے پہ. تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے, ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اس پر اگر آپ کو لائیو بات کرنے کا شوق ہے
تو ہم تیار، آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ مجھے اطلاع دیں، ہم لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس پر کچھ فقہی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے، تو پہلے صورت مسئلہ واضح ہو جائے مختصر طریقے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہ طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضیناه علیہم وامضاه علیہم۔ یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ اگر قیل و قال، اگر مگر اور حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی عصبیت نہ ہو تو کوئی بھی عام انسان بڑی آسانی سے اس مسئلے کو صاف طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، سند پہ کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ روایت کیسی ہے کیسی نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حدیث سے تو یہ بات ثابت ہی ہوئی، پھر صحابہ کا اجماع بھی اسی پہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رسول کے زمانے کے بعد 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اجماع کی مخالفت نہیں کی جاتی، تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے، اور خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 سال تک یہی معاملہ تھا۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جس نے مسئلے کی اصل صورت کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ حدیث رسول میں کیا بات ہے، عہد رسول میں کیا بات تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا بات تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال میں کیا بات تھی۔ اب ہوا کیا بعد میں، وہ دوسرے ٹکڑے میں ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 مان لینے سے متعلق ہے، مگر اس کی صورت کیا تھی، اس کی شکل کیا تھی؟ تو بہت واضح طور سے جو روایت میں نے پڑھی ہے، جو حدیث، اسی میں ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی بحیثیت خلیفہ کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں شریعت کی طرف سے انہیں مہلت دی گئی ہے، طلاق کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے اب 3 کو 3 ہی نافذ کر دینا ٹھیک ہے۔ روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ نے بطور تعزیر کے جاری فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری روایات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حلالہ، جس کو لوگ کہتے ہیں وہ حرامہ ہے اصل میں، وہ کرنے والوں کی سزا کا بھی اعلان کیا۔ سار کے ساتھ بہت ساری باتیں شعبان بھائی نے اپنے اوپننگ کمنٹ میں لی ہیں، خاص طور پہ یہ بات قابل ذکر ہے اور اس کو دوبارہ دہرا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ حالانکہ شعبان بھائی نے اس کا اشارہ کر دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ تھا 3 طلاق کے حوالے سے، وہ ان کا فتویٰ تھا ہی نہیں۔ یعنی فتویٰ وہ ہوتا ہے نا جس میں بندہ یہ کہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، انہوں نے تو خود یہ تسلیم کیا، جو ان کا قول آپ دوبارہ پڑھیں، کہ شریعت نے جس معاملے میں لوگوں کے لیے گنجائش رکھی تھی، لوگ اس میں جلدی کرنے لگے، تو انہوں نے شریعت کا حکم بیان ہی نہیں کیا کہ شریعت میں 3 طلاق ایک مانی جائے گی۔ انہوں نے تو یہ مانا کہ شریعت میں جس چیز کی اجازت تھی لوگ اس میں جلد بازی کرنے لگے، تو وہ ایک طرح کا خصوصی حکم تھا اس وقت کے حالات کا اعتبار کرتے ہوئے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال اصل میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے آج کل سعودی عرب میں جو ہے وہ کیونکہ حج کرنے والے افراد بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر تعداد بہت زیادہ لوگوں کی ہو جائے تو مینیج کرنا حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو حکومت ایک قانون لے کر کے آ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار حج کر لیتا ہے تو اگلے 5 سال تک کے لیے اس کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب شریعت میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر آدمی 1 سال حج کرے تو دوسری سال حج نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جس قسم کے مسائل حجاج کی خدمت کے حوالے سے، اسی طرح سے حج کے امور کو کی تنظیم کے حوالے سے حکومت کو پیش آتے ہیں، تو ان موجودہ حالات میں ان خاص حالات کی رعایت کرتے ہوئے حکومت ایک قانون لے کر کے آ گئی ہے
یہ حکومت کا فتویٰ نہیں ہے. اس لیے جو خصوصی حاکم کا ایک حکم ہوتا ہے اور جو ایک حاکم کا فتویٰ ہوتا ہے دونوں میں تفریق کرنا چاہیے. جو حضرات ان دو باتوں میں تفریق نہیں کر پاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ کوئی فتویٰ دے دیا تھا کہ اب جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شریعت میں ایک مانی جائے گی, شریعت میں 3 مانی جاتی ہے. تو حضرت عمر نے تو یہ بات کہی نہیں تھی, وہ تو مخصوص حالات کی بنیاد پر ایک مخصوص فتویٰ انہوں نے دیا تھا اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسے سعودی عرب میں کوئی سعودی حکومت اس بات کی قائل نہیں ہے کہ شرعاً ایک آدمی نے اگر ایک بار حج کر لیا تو اگلے 4 سال تک حج کرنا شرعاً اس کے لیے حرام ہے. وہ اس کو شریعت کا حکم نہیں بتاتے, وہ ایک انتظامی فیصلہ ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیصلہ تھا وہ بھی ایک انتظامی فیصلہ تھا, نہ کہ ان کا فتویٰ تھا. تو جب ان کا فتویٰ تھا ہی نہیں تو نعوذ باللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے بدعتی تھے اس معاملے میں. کو 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. جی آگے چلائیں ان کی. یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے, اس پہ تو کلام ہے نا, اس کے علاوہ کوئی دکھا دو. اب یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ سلف میں سے کسی ایک کو دکھا دو کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. بھائی سلف کا اس پر بھی اتفاق و اجماع ہے, یعنی تمام صحابہ نے 8 رکعت پڑھی ہے. کسی ایک صحابی سے, یہ مفتی طارق مسعود صاحب, ان کو بڑا غرور اپنے علم کا, ان کو اگر یہ تیار ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے تو میں ان سے تیار ہوں. چلیے آپ اسی ٹاپک پر آپ مجھ سے بات کر لیجئے, لائیو آ کر بات کر لیجئے. کسی ایک صحابی سے 8 رکعت کے علاوہ 20 رکعت ثابت کر کے بتائیں, کسی ایک صحابی سے. اور وہ جو روایت ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ روایت بالکل صحیح ہے. مسترب یا مسترب تمہارے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا, پتہ نہیں مفتی صاحب مسترب کہہ رہے ہیں مسترب, بہرحال جو بھی کہہ رہا ہوں وہ مسترب نہیں ہے وہ روایت. تو اچھا یہ ایک چوری بتاؤں میں ان لوگوں کی. یہ لوگ دوسرے مواقع پر بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں. جب یہ لوگ اس حدیث کو مسترب کہتے ہیں نا تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی. یعنی وہ بات تھی 20 رکعت کی, امام مالک نے کیا کہہ دیا, امام مالک نے 8 رکعت بتا دیا. تو یہ جب مسترب کہتے ہیں نا تو اضطراب کی ذمہ داری ائمہ اربعہ میں سے ایک مدنی امام اور ایک بہت بڑے امام مالک رحمہ اللہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی. حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے امام مالک رحمہ اللہ سے. امام مالک رحمہ اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے جن استاذ محمد بن یوسف سے یہ روایت نقل کی ہے 8 کی تعداد کے ساتھ, ٹھیک کسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ تقریباً 6 لوگوں نے, یعنی امام مالک اکیلے نہیں بلکہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد بن یوسف سے اسی طرح سے نقل کیا. تو کل تعداد ملاتے ہیں تو دیکھیے امام مالک رحم اللہ ہے, اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7, یعنی 7 لوگ مل کے 8 رکعت کی طرح بات نقل کر رہے ہیں. صرف ایک روایت میں 20 کی بات آتی ہے اور وہ بھی ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے. اگر وہ ثابت بھی ہوتی نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کیونکہ ایک طرف جو ہے 7 ائمہ ہیں, بڑے بڑے ائمہ ہیں جو یہ روایت کر رہے ہیں کہ 8 رکعت کی بات ہے اس میں, اور وہ ایک جو ہے ضعیف روایت میں 20 کی بات آ جاتی ہے. اس کی کوئی صحیح بھی ہو تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اضطراب کہاں بھائی, اضطراب تب ہوتا نا جب ایک پائے کے 2 لوگ ہوتے, ایک پائے کے کئی لوگ ہوتے, ہاں, اور الگ الگ آدمی الگ الگ بیان کرتا ہے. یہاں 7 ایک طرف ہے اور ایک اکیلا بندہ ایک طرف ہے, کہاں کا اضطراب ہے یہاں پہ؟ تو یہ مفتی صاحب بلا وجہ اضطراب کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جب اس کی ڈیٹیل دیکھے گا نا کہ اضطراب کی ذمہ داری کس پہ ڈالتے, تو یہ لوگ اضطراب کی ذمہ داری لے جا کے امام مالک رحمہ اللہ کے سر پہ پٹک دیتے ہیں, کہتے دیکھو یہ جو ہے اضطراب کے شکار ہو گئے تھے, جبکہ اس کی یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل سے جاننا ہے تو ہماری کتاب ہے مسنون رکعات تراویح, اس میں ہم نے اس کی سندوں پر پوری تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط پر صحیح, کیونکہ اس کا جو چین ہے نا, اس کی جو سند ہے, اس سند کے تمام روات صحیح رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح, شیخین کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں کیسے اس کو مسترب کہتے ہیں. بہرحال مسترب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور صحابہ کرام یعنی تمام صحابہ کرام سے 8 رکعت ثابت ہے, بلکہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحم اللہ سے بھی 8 رکعت ثابت ہے. باقی 3 اماموں میں سے کسی سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی اشارہ یہی ہے کہ اپنی کتاب وہ جو ہے ان کے شاگرد نے قیام رمضان والی روایت نقل کی کہ امام حنیفہ اسی کے قائل تھے, اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 8 رکعت کے قائل ہو. امام
شافعی کا دیکھیں تو امام شافعی کا فتویٰ یہ کہ جتنا کم کیا جائے وہی سنت ہے، وہی بہتر ہے، تو 8 سب سے کم جو ہے 8 جو ہے عام طور سے پڑھی جاتی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا دیکھیں تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ ائمہ اربعہ میں بھی کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے صراحت کے ساتھ اگر کوئی 8 کا قائل ہے تو امام مالک رحمہ اللہ 8 کے قائل ہیں، تو یہ لوگ اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے حوالے ہیں اہل علم کے، میری کتاب مسنون رکعت تراویح میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ 8 رکعت سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں، غلط بات ہے۔ 8 رکعت تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ سے 8 کے علاوہ کوئی تعداد ثابت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے۔ امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ تو آپ دکھا دیں سلف میں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں ہے بالکل۔ سلف میں صرف امام بخاری نے ایک خاتون کا وہ پیش کیا ہے کہ جو مردوں کی طرح، وہ ہائی لائٹ اسی لیے کیا کہ جو چیز جو تفرد ہوتا ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگر اس دور میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ دیکھو ساری مردوں کی طرح پڑھتی ہیں، امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے بس۔ تو اچھا دیکھیے سلف یہاں پہ ایک مثال انہوں نے دی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خاتون کا ذکر کیا۔ میں واضح کر دوں کہ وہ خاتون صحابیہ نہیں ہے بلکہ تابعیہ ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جو ام دردہ کا لفظ ہے تو ام دردہ صحابیات میں سے بھی ہے، لیکن یہاں مقہول کی سند میں جو ام دردہ ہے وہ صحابیہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تابعیہ ہے۔ تو تابعیہ سے یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے کہ وہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی۔ پہلی بات یہ، یعنی یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابیات میں سے کسی بھی صحابیہ کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، یہ تابعیہ کے تعلق سے۔ اور تابعین کے بارے میں جو ہے تابعین کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو حجت ہے کہ نہیں، لیکن تابعین کے بارے میں یہ لوگ اس کو حجت نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ صرف ایک عورت سے ایسا ثابت ہے، بھائی ہماری دلیل کوئی تابعی عورت نہیں ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا جو ہے فہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز کے مسئلے میں تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کے مسئلے میں خاص تاکید کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ قول، یہ خطاب کس سے ہے؟ کیا خواتین سے نہیں ہے؟ کیا صرف مردوں سے ہے؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو یہ سب سے فرما رہے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، تمام مرد خواتین سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں گے۔ اور اصل جو نماز ہے نا، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی سے، نہ کسی صحابیہ کا فتویٰ ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ جو فرق یہ لوگ اپنی کتابوں میں پیش کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور کچھ تو جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جیسے کپڑے وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو کپڑے وغیرہ کا مسئلہ اصل نماز سے نہیں ہے، بھائی عورت کا کپڑا الگ ہے، مرد کا کپڑا الگ ہے، تو وہ چیز کا تعلق اصل نماز نہیں، اصل جو نماز ہے اس میں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے کوئی ضد بنا کے رکھی ہے۔ اگر واقعتاً حدیث میں ثبوت ملتا، کسی بھی حدیث میں ملتا، بلکہ آج بھی یہ لوگ کسی حدیث سے ثبوت دے دیں کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں خواتین الگ طرح سے نماز پڑھیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق مل گیا تو بھی ہم نہیں مانیں گے، آپ کہیں بھی دکھا دیجئے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حقیقت میں کسی بھی صحیح روایت میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اس لیے عورتیں بھی پابند ہیں اسی طریقے کی جو طریقہ نبی سے منقول ہے، بلکہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ان لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو ہے عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی۔ ایک کتاب ہے البحر الرائق، فقہ حنفی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 45، اس میں لکھا فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ ثَبَتَ لِلرِّجَالِ
ثبت للنساء لأنهن شقائق الرجال. یہ نماز کے مسئلے میں، نماز کے سیاق میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ حکم جو مردوں کے لیے ثابت ہو گیا وہی عورتوں کے لیے بھی ثابت مانا جائے گا، کیونکہ عورتیں یہ مردوں کی بہنیں ہیں. تو انہوں نے فقہ حنفی میں خود یہ اصولی بات لکھ رکھی ہے کہ جو مرد کے لیے ثابت ہے وہی عورت کے لیے بھی ثابت ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے آگے انہوں نے لکھا، میں پڑھ دوں، نہیں کہیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیا. آگے ہے کہ الا ما نص علیہ، سوائے اس کے جس کی الگ سے تنصیص آ جائے، یعنی الگ سے جس کا ذکر آ جائے. تو الگ سے اگر دلیل میں آ جائے الگ سے تو اس کو ہم بھی مان لیں گے، لیکن ایسا کچھ موجود نہیں ہے، ایسا کسی روایت میں ہے ہی نہیں. اور آگے دیکھیے یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے معاملات، اس میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس کا بھی جواب آ جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا نا کہ بھئی عورتوں، باقی عورتوں کے بارے میں کیوں نقل نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ الاصل فی النساء اللہ یذکرنا، کہتے ہیں خواتین کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ خواتین کیا کرتی کیا نہیں کرتی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ ہو. لأن مبنى حالهن على الستر، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی پردہ کیا جائے، ان کو پردے میں رہا جائے، ان کو چھپ کے رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے. تو وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں، ان کی کیفیات کا معاملہ ذکر نہ کرنا یہی اصل ہے. تو بہرحال مفتی صاحب نے جو یہ کہا کہ ایک عورت کا صرف ذکر ہے، بھائی اس ایک عورت پر دار و مدار نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ ہے. وہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز کا، اسی طریقے کو فالو کرنا، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا. اگر مفتی صاحب کو ہمت ہو تو کہہ دے کہ اس کے مخاطب خواتین نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اور دیگر معاملات میں. ایسا نہیں 2-3 معاملات میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں، باقی معاملات میں کہاں سے دلیل آتے ہیں؟ خواتین کی کوئی دلیل نہیں ہے الگ سے. وہ جو مردوں کی دلیل ہے وہی خواتین کے لیے بھی دلیل ہے. اچھا، انہوں نے جو یہ نقطہ اٹھایا کہ امام بخاری نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ ایسا نہیں کرتی تھیں، یعنی ایک کا ذکر کیا باقی ایسا نہیں کرتی تھی. بھائی یہ آپ تب کہہ سکتے تھے نا کہ جب باقی خواتین سے اس کے برخلاف ملتا، باقی خواتین کا طریقہ صراحتاً کہیں ملتا، کہیں مینشن ہوتا. جیسے یہ تابعیاں ہیں، اگر باقی تابعیات ایسا نہیں کرتی، یہ تو پہلی بات تو یہ تابعیاں یعنی کوئی صحابیہ نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو یہ تابعیات کے بارے میں ہوگا، صحابیات کے بارے میں نہیں ہوگا. لیکن چلو تابعیات کے بارے میں بھی یہ بات تب مانی جاتی جب ایک کو چھوڑ کر باقی تمام تابعیات کے بارے میں یہ صراحت ملتی کہ وہ جو ہے الگ طریقے سے بیٹھتی تھی نماز میں. لیکن جب ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے دیگر تابعیات کے بارے میں، اور کسی ایک تابعی کے بارے میں کوئی ذکر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہی تمام کا طریقہ تھا. آپ باقی تمام تابعیات کو اس کے برخلاف آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیونکہ اس کے برخلاف ثبوت نہیں ملتا ہے. ورنہ اس طرح سے اگر کہا جائے تو دیکھیں ایسے بہت سارے معاملات ہیں. جیسے نماز میں مان لیجئے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، نماز جنازہ میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے. یہ حنفی حضرات نماز جنازہ میں ساری تکبیرات میں رفع الیدین کرتے ہیں. ساری تکبیرات میں رفع الیدین کا عمل صرف اور صرف ایک صحابی سے ملتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، موقوفاً، مرفوعاً نہیں، موقوفاً. یہ تو تابعہ کی بات کرتے ہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ صحابی کی بات. صحابہ میں صرف اور صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ تمام تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی صحابی سے نہیں ملتا ہے. تو اب مفتی طارق مسعود کے اصول سے کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کا شاذ عمل تھا، صرف ان کا عمل تھا اور باقی کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا، باقی تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ مان لیا جائے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر مفتی طارق صاحب کو بھی، مفتی طارق مسعود کے اس مسئلے میں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی رفع الیدین جنازے کی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے. ایک جو پہلی تکبیر اس میں رفع الیدین، باقی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے، کیونکہ یہ صرف عبداللہ بن عمر سے منقول ہے. اور وہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ دوسرے سارے صحابہ کے وہ برخلاف تھا. تو سارے صحابہ چونکہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور یہ اکیلے کرتے تھے، اس لیے کیا کیا جائے، وہ جو دیگر صحابہ کرام کا طریقہ ہے رفع الیدین نہ کرنے کا، اس پہ عمل کیا جائے. تو بہرحال اس طرح سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے کہ کسی ایک صحابی سے کوئی روایت آ گئی
یا کسی ایک تابعیہ کی کوئی بات آ گئی، صحابی یا صحابیہ کی بات آ گئی، تو آپ کہیں گے نہیں اب باقی سب اس کے خلاف ہی کر رہے تھے تبھی ایک سے ملا ہے. یہ بالکل غلط، بلکہ یہ خود ایسی اصولوں کو فالو نہیں کرتے نا بھائی. یہ داڑھی کے مسئلے میں دیکھیے، داڑھی کے مسئلے میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل لائیں گے کہ دیکھو وہ داڑھی کاٹتے تھے، ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہائی لائٹ ہو گئے باقی سارے صحابہ کرام جو ہے داڑھی نہیں کاٹتے تھے؟ نہیں، دیکھیے ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ انہی جو ہے صراحتاً جو ہے ایک دو صحابہ سے ملتا ہے داڑھی کاٹنے کا، باقی 5 صحابہ سے داڑھی نہ کاٹنے کا ثبوت ملتا ہے. باقی 5 صحابہ، چنانچہ المعجم الکبیر وغیرہ کی روایت ہے کہ 5 صحابہ کرام تھے جو اپنی داڑھی نہیں کاٹتے تھے. تو 2 سے ثبوت ملتا ہے داڑھی کاٹنے کا، 5 سے ثبوت ملتا ہے داڑھی نہ کاٹنے کا. باقی صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ باقی صحابہ کے بارے میں روایتیں خاموش ہے، باقی صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. تو ہم صرف اتنا بات کر سکتے ہیں جتنے روایتیں ہیں ہمارے پاس. اس لیے اگر مفتی صاحب کی نظر میں یہ اصول ہے تو ہر جگہ اپلائی کریں نا. جہاں جہاں کوئی ایک صحابی کا عمل آ گیا یا ایک تابعی کا عمل آ گیا، بول دیں یہ شاذ ہے، باقی سب اس کے خلاف تھے. تو اسی مسئلے میں آپ طلاق کے مسئلے، یہ نماز میں بیٹھنے کے مسئلے میں آپ یہاں لا کے اصول فٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اصول آپ کی نظر میں تو ان تمام مقامات پر جہاں کسی ایک صحابی سے کوئی بات آئی ہے یا کسی ایک تابعی سے کوئی بات آئی ہے اور آپ کے فتوے کا کوئی اور حمایتی، کوئی اور جو ہے موافق نہیں ملتا، تو آپ کہہ دیجئے نا کہ یہاں پوری امت اس کے خلاف تھی، صرف ایک سے جو ہے ملتا ہے. تو بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے اصل جو یہاں طلاق کی بحث چھڑی ہے اور یہ کہا کہ سلف میں سے کسی سے نہیں ثابت ہے. غلط بات ہے، سلف میں سے تمام صحابہ سے ثابت ہے، عہد فاروقی سے پہلے. اور اس کے علاوہ جو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جو ثبوت ملتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. حدیثیں موجود ہے، جب حدیثیں موجود ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. تراویح کے مسئلے میں وہی ہے کہ الٹا بول رہے ہیں، تمام صحابہ سے جتنا ثبوت ہم کو ملتا ہے صحابہ کرام سے وہ 8 رکعت ہی کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ الٹا بول رہے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام سے بھی اتفاق ثابت ہے. یہ دیکھیں تینوں مسئلوں میں صحابہ کرام سے بالاتفاق جو ہے بالاتفاق ایک ہی چیز ثابت ہے تینوں مسئلوں میں. دیکھیں طلاق کے مسئلے میں تمام صحابہ کا اتفاق ثابت ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اس سے کسی کا اختلاف ثابت نہیں ہے. بعد میں جو کچھ ہے وہ قانونی مسئلہ ہے. تراویح کے مسئلے میں تمام صحابہ سے، جتنے بھی صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، صرف یہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ 8 رکعت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. نماز میں بیٹھنے کے تعلق سے کسی ایک بھی صحابیہ سے نہیں ملتا کہ مردوں کے خلاف وہ بیٹھی ہو. کسی ایک بھی صحابی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین جو ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہو کہ خواتین مردوں سے الگ بیٹھی. مطلب تمام صحابہ کرام کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، وہاں کسی ایک سے ثبوت نہیں ہے. تابعین کی انہوں نے مثال دی. تابعین میں امام نخعی رحمہ اللہ جو ہے یہ فتویٰ تھا ان کا کہ ایک عورت، صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک عورت مرد کی طرح ہی نماز میں بیٹھے گی، الگ نہیں بیٹھے گی. ایک صحابیہ سے انہوں نے فتویٰ کہا یہ شاذ ہے. بھائی باقاعدہ صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ویسے بیٹھے گی. تو بہرحال انہوں نے جو 3 مثال دی ہے، تینوں میں صحابہ کرام سے صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، دوسری کوئی چیز، اختلاف نہیں ملتا. دوسرے الفاظ میں کہوں تو تینوں مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ملتا. نہ طلاق میں اختلاف ملتا صحابہ کرام کا، جو بھی ہے وہ قانون کے بننے کے بعد، اس سے پہلے کی بات کرو، اختلاف نہیں ملتا. 8 رکعت تراویح میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ملتا. اور عورت کیسے بیٹھے نماز میں، اس کے بارے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے. جی میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسئلہ کو انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی سلف نے دکھا دیا، تو نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے ہیں. ایک اور بات میں سمجھا، ان کی بات ختم ہوگی، لیکن انہوں نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ ہر قسم کے موضوع پر مسئلے کسی ایک سے دکھاتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ جوربین کی شاید بات کر رہے ہیں کہ یہ ہر طرح کے موضوع پہ مسئلے کی بات نہیں. تو یہ جوربین جو ہوتا ہے، جو ہلکا موضوع ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اس میں مسئلے کرنا جائز نہیں. حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام سے، پتہ نہیں کس دنیا میں یہ. دیکھیں جب حدیث میں تفریق نہیں ہے تو آپ نے اپنے گھر سے کہاں سے تفریق کر لیا بھائی. ابھی شیخ سرفاد نے ذکر کیا نا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موضوع پہ مسا کرتے تھے، جوربین پہ مسا کرتے تھے، اور ان کا مسئلہ ان کے خلاف ہے. اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام، میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے ذکر میں ایک حوالہ میرے پاس بھی شیخ، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. یہ جو ہے شیخ احمد شاکر نے جو جمال الدین قاسمی صاحب کی کتاب ہے المسح علی الجوربین، اس میں انہوں نے یہ دولابی کا یہ روایت نقل کی ہے کہ دولابی کہتے ہیں الکنا والاسماء میں صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 181، وہ حضرت انس کی روایت لے کر کیا ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ارزق بن قیس کہتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل
وجہہ ویدیہ، کہ میں نے دیکھا انس ابن مالک کو کہ وہ ناپاک ہوئے تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، ومسح علی الجوربین من صوف، یہاں پہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسح کیا صوف یعنی جو اون کا موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کیا. یہ تو اسے جوربین کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ خاص روایت ہے جس میں باقاعدہ اون کا ذکر بھی آ گیا کہ انہوں نے اون والے موزے پر مسح کیا. یہ تو بات ہے ہی ہے، اور جوربین سے بہت ساری روایتیں. فقلت اتمسح علیہما، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ اون کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں؟ فقال انہما خفان ولکنہما من صوف. اصل استدلال اس بات سے ہے کہ صحابہ کرام، یہ جو بعد میں لوگوں نے تفریق کی ہے خف کی اور جورب کی، کہ خف جو ہے وہ جو چمڑے کا موزہ ہے اس کو کہا جائے گا، اور جورب جو ہے وہ صوف اور اون اور کے موزے کو کہا جائے گا. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ یہ جو اون کا موزہ ہوتا ہے یہ بھی خف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو اجازت دی ہے خفین پر مسح کی تو خف میں جورب بھی شامل ہے. تو انہوں نے فرمایا انہما نے خفانی، انہما خفانی، یہ جو اون کے موزے ہیں یہ بھی اصل میں خف ہیں، یعنی یہ بھی انہی موزوں میں شامل ہیں جن کے الگ نظر دی ہیں. وَلَكِنَّهُمَا مِن صَوْفٍ، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اون سے بنے ہیں. شیخ احمد شاکر کہتے ہیں ہاں سا اسناد صحیح، یہ اسناد جو ہے نا صحیح ہے. تو یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، بلکہ صرف حضرت انس ابن مالک ہی سے نہیں، یہ بات تو حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے جورب پر مسح کیا ہے. امام ترمذی نے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ احناف جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، امام ترمذی باقاعدہ حدیث میں کر کے آئے، سنن ترمذی کی وہ روایت موجود ہے. یہ دیکھیے میں اس کو شیئر کرتا ہوں اسکرین پر. یہ فرما رہے ہیں قال، یعنی ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندی، کہتے ہیں صالح بن محمد ترمذی سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل السمرقندی سے سنا ہے دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فی. یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس داخل ہوا اس مرض میں جن میں ان کی وفات ہوئی تھی. فدعا بماء فتوضأ، تو انہوں نے پانی منگایا اور وضو کیا. وعلیہ جوربانی فمسح علیہما، اور ان کے پاس ان کے پیروں میں دو موزے تھے. تو جورب جو ہے وہ اون کے موزوں کو کہا جاتا ہے. خف عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ خف تو چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ باقاعدہ جورب کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں دو اون کے موزے تھے. فمسح علیہما، اور ان پر انہوں نے مسح کیا. ثم قال، پھر کہا فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله، میں نے آج ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے میں کبھی نہیں کرتا تھا. مسحت علی الجوربین، میں نے اون کے موزوں پر مسح کیا. وہما غیر منعلین، جبکہ اس میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. اس لیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کئی ایک علماء نے کہی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے جو ہے نا یہ اس کے قائل نہیں تھے، اور آخری عمر میں امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اون کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے قائل ہو گئے. اچھا، صرف امام حنیفہ ہی نہیں، اور بھی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں. جیسے ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پر یہ الموسوعۃ الفقہیہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروی رجوع ابی حنیفہ الیہ فی مرضہ، کہ پہلے امام حنیفہ جواری پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنے مرض میں ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا. باقی یہ جو اب جب یہ حدیث ثابت ہو گئی کہ اون کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پہ خف کو بھی جو ہے نا وہ جورب میں شامل کیا گیا ہے، تو ہم کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ حجت کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اون کے موزے تھے یہ موٹے تھے. پتلے موزے کا ذکر دکھاؤ سلف کے یہاں پر، تو آپ دیکھیں کہ یہ موسوعۃ الفقہیہ کی عبارت ہے یجوز المسح علی الجوربین مطلقا. ایک قول مفقہا کے یہاں پر یہ ہے کہ مطلق اون کے موضوع پر مسح جائز ہے. ولو لم یکونا صفیقین، اگرچہ وہ موٹے نہ ہوں، اگر اون کے موزے موٹے نہ ہوں تب بھی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. وہذا مذہب الظاہریہ، اور یہ ظاہریہ کا مذہب ہے. وبہ قال بعض السلف، اور یہی بات سلف نے کہی. یہ کہتے ہیں سلف سے دکھاؤ، دیکھیے یہی بات سلف نے کہی ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا ہے؟ یہ امام نووی کی عبارت ہے. کہہ رہے ہیں قال النووی حکا اصحابنا عن عمر وعلی رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجورب وان کان رقیقا.
امام نووی کہتے ہیں کہ آخا اصحابنا، ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس بات کو حکایت کیا ہے حضرت عمر سے بھی، حضرت علی سے بھی، جواز المسح علی الجوربی، کہ اون کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، وَإِن كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ وہ پتلے کیوں نہ ہو. یہ صاف صاف امام نووی کی عبارت ہے، اور وہ یہ بتا رہے کہ حضرت علی سے، حضرت عمر سے ثابت ہے پتلے اون کے موضوع پر مسح کرنا، اور یہ المجموع کی عبارت ہے، المجموع کی عبارت یہ موجود ہے. تو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام نووی خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. تو لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے یہ عمومی حدیثیں بھی ہے جورب کی بہت ساری، جیسا کہ شیخ نے بتایا، کیونکہ ابھی اس موضوع پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو یہ پورا ایک جو ہے نا ایک الگ سے ہم کو سیریز لینی پڑے گی. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جورب سے متعلق، ان کے موضوع سے متعلق جو اتنی ساری جو ہے حدیثیں ثابت ہیں، ان کے مقابلے میں جو یہ ہمارے حنفی بھائی بار بار شرطیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں موضوع پر مسح کے لیے یہ شرطیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بنوری ٹائم جو ان کا بہت مشہور ادارہ ہے الجامعۃ الاسلامیہ، اس کے فتووں میں سے فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے جرابیں ان میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. یعنی اگر کوئی چمڑے کا موزہ نہ ہو، وہ موزے جن کے صرف نیچے دیکھیے کیا عبارت ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے. خفین ایسے موزے کو کہتے ہیں جو پورے چمڑے کو. اسی طرح مجلد وہ موزے جن کے اوپر نچلے حصے میں چمڑا ہو منعل ہو، یعنی وہ موزے جن کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے. اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں ان پر مسح کرنا جائز ہے. اب یہ شرطیں کیا لگاتے ہیں؟ ایسے گاڑھے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دیکھیے ایک طرف ہم کو صحابہ سے بہت سارے سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ اون کے موضوع پر مسح کرتے تھے. اون کے موضوع میں کیا پانی نہیں چھنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جیسے یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مطالبہ کہتے ہیں آپ سلف میں سے کوئی ایک آدمی دکھائیے جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوں. آپ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ایسے گاڑھے یعنی موٹے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دوسرا اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی ان میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو. یہ احناف کا عجیب سا مسئلہ ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ 3 میل چلنا ممکن ہو تبھی آپ ایسے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کیا موزہ پہننے کے بعد انسان اس کو 3 میل چل کر کے دیکھے گا کہ 3 میل ان پہ چلنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ یہ بالکل غیر ضروری قسم کی شرط ہے جو ہم کو خود جو ہے وہ کہیں پر بھی صحابہ کرام میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتی ہیں. اسی طرح سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے دکھائیے موضوع پر مسح، تو ہم نے تو سلف سے دکھا دیا موضوع پر مسح. اب ہم یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ سلف میں سے کس نے یہ 3 شرطیں لگائی ہیں. تیسری شرط یہ کہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی جیسے پنڈلی پر خود قائم رہ سکے، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو. یہ جو 3 شرطیں آپ نے لگائی ہیں، آپ سلف میں سے کوئی ایک صحابی کو دکھائیے کہ جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوئی ہوں. بہرحال یہ تو سلف کی بات کرتے ہیں، سلف ان کو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں، ورنہ جیسا کہ شیخ کفایت نے کہا نا کہ مقلد جو ہے وہ تو جب سلفی ہوتا ہے تب بھی وہ مقلد ہی رہتا ہے. میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے احناف کے یہاں پر جب سلف کہا جاتا ہے نا، یہ ہم کو سلف کا تانا دیتے ہیں. احناف کے یہاں جب سلف بھی کہا جاتا ہے نا تو سلف سے مراد امت کے سلف ہوتے ہی نہیں ان کے یہاں پر، بلکہ ان کے یہاں سلف سے مراد ہوتے ہیں امام حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. دیکھیے یہ ویکیپیڈیا کی عبارت ہے، آپ کے اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی. اس میں وہ بتا رہے ہیں والسلف یعنی جو ان کے ہاں پر جو اصطلاحات ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے. امام اعظم سے مراد امام حنیفہ ہوتا ہے، امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف ہوتا ہے، امام ربانی سے مراد محمد بن حسن الشیبانی ہوتا ہے. ایسے ہی جب حنفی السلف کہتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ السلف کہہ کر کے امت کے سلف مراد نہیں لیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں السلف یراد بہذا المصطلح عندهم، جب یہ احناف سلف کہتے ہیں تو سلف سے ان کی مراد ہوتی ہے من ابی حنیفہ الی محمد بن حسن، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر کے محمد بن حسن. یعنی یہ جب سلف کہتے ہیں تو ان کا صرف 3 ہی لوگ مراد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. یہ 3 ہی لوگ ان کے یہاں پر مراد ہوتے ہیں جب سلف یہ کہا جاتا ہے ان کے یہاں پر. ہم تو جب سلف کہتے ہیں تو ہمارے، اور یہ اکیلے جو ہے وہ ویکیپیڈیا ہی کا حوالہ نہیں ہے، اور بھی حوالے آپ کو، جیسے یہ بات ابن عابدین نے لکھی ہے جو احناف کی حنفی اصطلاحات کی جو کتابیں ہیں وہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مستقل آپ کو یہ بات ملے گی کہ احناف کے یہاں پر
جب سلف کہا جاتا ہے والسلف عند فقہاء الحنفیہ الی محمد بن حسن ففی حاشیۃ عابدین وفی اصطلاح الفقہاء کما قال شیخ عبداللہ فی فتاویہ السلف الصدر الاول الی محمد بن الحسن، کہ جب بھی حنفی فتویٰ کی کتابوں میں سلف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد الصدر الاول یعنی امام حنیفہ سے لے کر کے الی محمد بن الحسن، محمد بن حسن تک یہ صرف مراد ہوتے. تو یہ مقلد جو ہے نا وہ سلفی رہ کر کے بھی، سلفی ہو کر کے بھی مقلد ہی رہ جاتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ اذان عثمانی کا مسئلہ یہ تھا، اصل میں اس کی ایک وجہ تھی، ایک علت تھی، اور ایک خاص زمانے سے وہ متعلق تھی، جب مائک موجود نہیں تھا، جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. لوگ چونکہ زیادہ ہو گئے تھے، روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے مدینہ کے بازار میں ایک جگہ زورہ نام کی تھی، وہاں پہ ایک ندا لگائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی وقت ہو گیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بازار مدینہ میں ایک گھر تھا جس کی چھت پر مؤذن چڑھ کر کے یہ ندا لگاتا تھا. یہ صورت ہوئی اذان عثمانی جس کو کہہ رہے ہیں، اس کی اصل صورت یہ ہے، کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا. یہ حضرت چاہیں اور کوئی اور چاہے تو انکار کر کے دکھائے. یہی صورت تھی جو اذان عثمانی کی جو ہے لکھی ہوئی ہے کتاب. ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں یہ غلطی کی کہ مسجد سے کہیں باہر جہاں اس کی ضرورت ہو اذان کی، وہاں اذان دینے کے بجائے مسجد کے اندر اذان دلوانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اور پھر بعد کے زمانوں میں یہ غلط طریقہ بھی شروع ہوا کہ ممبر کے پاس یہ اذان جو ہے دی جانے لگی. اب اہل حدیث کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں، یعنی فقہی نقطہ نظر اہل حدیث کا اس مسئلے میں کیا ہے؟ بھئی ہمارے بچپن میں بھی تو دو اذان دی جاتی تھی، اس زمانے میں بہت ہر جگہ مائک نہیں ہوا کرتا. تو اہل حدیث کا اس زمانے میں موقف یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو وجہ دوسری اذان کی تھی، دوسری ندا کی تھی، وہ اب باقی نہیں رہی. اس لیے اب یہ اذان دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس اذان کے پیچھے ایک وجہ تھی. اب وہ وجہ چونکہ باقی نہیں ہے تو اس لیے وہ اذان بھی درست نہیں ہے. پھر اہل حدیث کا موقف یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ اذان دی جاتی ہے وہ سنت عثمانی کے خلاف ہے اور صریح بدعت ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہم بدعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو نہیں کہتے. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان جاری فرمائی تھی مقام زورہ میں مسجد سے باہر اطلاع پہنچانے کے لیے لوگوں کی تعداد کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اس اذان کو ہم بدعت نہیں کہتے. ہم کس اذان کو بدعت کہتے ہیں؟ ہم احناف جو اذان دے رہے ہیں سنت جو ہے اذان عثمانی کے خلاف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی جو وجہ تھی اس وجہ کے بغیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے دور کہیں اذان دلواتے تھے اس طریقے کے خلاف، یہ جو اذان حضرات دیتے ہیں ہم اس اذان کو بدعت کہتے ہیں، اس اذان کو بدعت نہیں کہتے ہیں. اب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا حوالہ بالکل بے محل ہے، بے موقع ہے، اور اس کا وہ معنی بھی نہیں ہے جو حضرت بیان کرنا چاہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں اس طرح کا الزام دینا اور اس طرح کی گفتگو کرنا بالکل غلط بات ہے. انشاءاللہ مولانا صاحب نے پھر آگے اپنی ویڈیو میں جو اہل حدیثوں پر بدعتوں کا الزام لگایا ہے، آئندہ ہم مختصر طریقے سے اس کا بھی جائزہ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت نصیب. اچھا، بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ ویڈیوز کے جوابات آ گئے ہیں، اور جو ہماری انصاف پسند عوام ہے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے چیلنج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گفتگو کرنے والوں کے سامنے آ کر کے گفتگو کرنا، ان کی باتوں کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھیں اور بڑے بڑے دعوے داغ دیں آپ. اور مفتی طارق مسعود صاحب کا خاص طور پہ یہ معاملہ ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو یہ کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے داغ دیتے ہیں. پر یہ جب سامنے آ کر کے بیٹھیں گے تب ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. بھائی ان کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ ان کی عوام وہ ان کی ہر بات کو آمنا صدقنا کہہ کر مان لیتی ہے،
کیونکہ مقلد ہے نا، تو مقلد کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ اپنا عالم جو بھی بولیں آنکھ بند کر کے مان لو، تحقیق نہ کرو. تو اس لیے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے فینز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے لسنرز ہیں، ان کو سننے والے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ بھائی دوسری طرف کی بھی باتیں سن لیں. دعویٰ بڑے بڑے کرنا، اس قسم کے دعوے بہت سارے مسلک کے لوگ کرتے ہیں، دیوبندیوں کے بارے میں ایسے دعوے بریلوی بھی کرتے ہیں. تو صرف دعووں سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے. حق کیا ہے وہ آپ کے سامنے کتنے دلائل کے ساتھ، انہوں نے تو صرف دعویٰ کیا ہے نا، دعوے کے ساتھ کوئی دلیل نہیں دی. الحمدللہ آئی پلس ٹی وی پر دلائل کے ساتھ ان کے ایک ایک بات کا رد کر دیا گیا، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ موضوع کا معاملہ ہو، صراحت کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اسکرین شاٹ کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ دی گئی ہیں. اگر جس کو حق سمجھنا ہو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اتنی باتیں کافی ہوں گی.